الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ مرد اور عورت کی نماز میں کیا فرق ہے؟ بعض لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ مرد اور عورت کی نماز دونوں میں فرق ہے، اور اس سلسلے میں کچھ نقاط ذکر کرتے ہیں کہ مرد اور عورت کی نماز میں یہاں فرق ہے، اس حساب سے فرق ہے۔ دیکھیے، شرعی مسائل میں، شرعی احکام میں مرد اور عورت دونوں سیم ہیں، برابر ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابو داؤد اور مسند احمد کے اندر، ابو داؤد میں حدیث ہے 236، انما النساء شقائق الرجال۔ اس روایت کو شیخ البانی نے صحیح الجامع میں سے ہی کہا کہ عورتیں مردوں کی طرح ہیں۔ تو شرعی احکام اور مسائل میں دونوں برابر ہیں، الا یہ کہ کسی کی خصوصیت میں دلیل آ جائے کہ مرد اس طرح سے نماز پڑھے، عورت اس طرح سے نماز پڑھے۔ اگر دلیل نہیں ہے تو کسی کی بات سنی اور مانی نہیں جائے گی۔ نماز کے سلسلے میں آپ دو باتیں ذہن میں رکھیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز کی حیت، کیفیت، شکل و صورت، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ مرد اور عورت دونوں برابر ہیں۔ نماز کی حیت، کیفیت، شکل و صورت، نماز ادا کرنے اور پڑھنے کا جو طریقہ ہے، سیم مرد کے لیے ہے، وہی عورت کے لیے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے، حدیث نمبر 631 ہے، اور بھی دوسرے نمبر پہ یہ حدیث روایت موجود ہے صحیح بخاری میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلو کما رأیتمونی وصلی، کہ نماز ویسے ہی پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ یہ جو حکم ہے مرد اور عورت ہر ایک کو شامل ہے، ہر ایک کو شامل ہے۔ نماز کی جو کیفیت ہے، نماز کی جو حیت ہے، تکبیر تحریمہ سے لے کر کے سلام تک، مرد اور عورت دونوں اس میں برابر کے شریک ہیں۔ جس طرح مرد تکبیر تحریمہ کہتا ہے، عورت بھی کہے گی۔ جس طرح مرد رکوع میں جاتا ہے، عورت بھی جائے گی، اسی طرح سے رکوع کرے گی۔ سجدے جس طرح سے مرد کرتے ہیں، اسی طرح سے عورت بھی کرے گی۔ کوئی فرق نہیں ہے، تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہاں، پردے کے اعتبار سے یعنی دوسری بات جو ہے وہ یہ نماز کے سلسلے میں کہ مرد اور عورت میں جہاں فرق ہے وہ پردے کا ہے، کہ عورت کے لیے پردہ مطلوب ہے۔ ابو داؤد کے اندر، ترمذی اور دوسری کتاب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری حدیث کی کتاب ہے جس میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يقبل اللہ صلاۃ حائض الا بخمار، کہ نوجوان عورت کی نماز دوپٹے کے بغیر اللہ رب العالمین قبول نہیں فرماتا ہے۔ ابو داؤد کے اندر حدیث ہے 641، اور اسی طرح سے ترمذی ابن ماجہ کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ حدیث ہے، اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوجوان عورت کی نماز دوپٹہ کے بغیر اللہ رب العالمین قبول نہیں فرماتا۔ گویا کہ نماز میں عورت کو چاہیے کہ وہ پردہ کر کے نماز پڑھے۔ پردے کا یہاں فرق ہے، لیکن نماز ادا کرنے اور نماز پڑھنے میں دونوں برابر کے شریک ہے، اور دونوں کے لیے سیم طریقہ ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کچھ چیزیں ہیں جو عورتوں کے حوالے سے ہے، جیسے کہ اذان عورت کے ذمہ نہیں ہے، عورت اذان نہیں دے گی، یا عورت اگر مان لے نماز پڑھتی ہیں، مردوں کے ساتھ جاتی ہے تو ان کے لیے پچھلی صف یہ بہتر ہے۔ اگر عورتیں آپس میں جماعت کر کے نماز پڑھاتی ہیں تو مردوں کی طرح آگے امام بن کر کے کوئی امامت نہیں کروائے گی، بلکہ عورتوں کی پہلی صف ہے، اس میں امام بن کر کے وہ نماز پڑھائے گی۔ یہ سب کچھ چیزیں ہیں جو خاص ہے، لیکن نماز پڑھنے کے بارے میں لوگ جو بیان کرتے ہیں کہ عورت جب تکبیر تحریمہ کہے تو کاندھے تک ہاتھ اٹھائے، مرد جب تکبیر تحریمہ کہے تو کان تک ہاتھ اٹھائے، مرد جب ہاتھ باندھے تو ناف کے نیچے باندھ لے، عورت جب ہاتھ باندھے تو چھاتی پہ باندھے، عورت جب رکوع میں جائے تو اس طرح سے رکوع کرے، عورت جب سجدے میں جائے تو بالکل چپک جائے، اور اس طرح سے بتایا جاتا ہے کہ سجدے میں
किन्नियों समेत क्या करे, वो अपने बाजू को जमीन पर चपका ले। अब जमीन पर देख, बिल्कुल खिलाफ बात है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सही मुस्लिम में हजरत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु से ये रिवायत सही बुखारी के अंदर भी है, सही बुखारी और मुस्लिम में हजरत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, युतदिलु फी सुजूद वला यबसुत अहदुकुम ज़िराइहि इंबिसातल कल्ब, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सजदे में इत्तिदाल करो, इत्तिदाल करो, और तुम में से कोई अपने बाजू सजदे में इस तरह से न बिछाए जिस तरह से कुत्ता बिछाता है। कुत्ते से यहां तशबीह दी गई, यहां कहते कि औरत चपका ले, बिल्कुल उसमें बिछा ले, तो ये बिल्कुल गलत बात है। सही बुखारी और मुस्लिम में हदीस है, सही बुखारी में 822 नंबर पे आप देख सकते हैं। और ये जो बात कही जाती है मर्द और औरत की नमाज में अदा करने के सिलसिले में जो फुरुक बयान किए जाते हैं, ये सब बेबुनियाद बात है। इस सिलसिले में कोई भी सही रिवायत नहीं है। जिन रिवायतों को लोग बुनियाद बनाते हैं, उन रिवायतों के हवाले से मैं भी कलाम कर सकता हूं, और कभी अगर जरूरत पड़े तो मैं भी बात कर सकता हूं इन रिवायतों के सिलसिले में। ये सब रिवायत सही नहीं है, सही नहीं है। या तो बात उसमें से ये है जिसको मरासिल में इमाम अबू दाऊद ने नकल किया है, बात है जो ताबई के कौल से लोग इस्तदलाल करते हैं, लेकिन ताबई के कौल से एक जगह इस्तदलाल करते, दूसरी जगह तब जब ताबई से वही मसला साबित होता है तो उसको लात मार देते, कहते कि नहीं ये है ही नहीं। तो नमाज में मर्द और औरत की नमाज में कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम है और सेम तरीके से दोनों नमाज पढ़ेंगे, कोई फर्क नहीं है। हाँ, पर्दे का जहां तक मसला है, जिस तरह मर्दों के हवाले से कि कोई मर्द अगर नमाज पढ़ता है उसके कांधे खुले हुए तो नमाज नहीं होगी। मर्द का सतर क्या है, नाप से लेकर घुटने तक है, लेकिन औरत के लिए क्या है, हाथ और चेहरा के हवाले अलावा सब है, उसको छुपाना है। तो औरत के साथ पर्दे का जहां तक मामला है वो पर्दे करेगी, लेकिन नमाज पढ़ने के सिलसिले में जो तफरीक बयान किए जाते हैं ये सब सही नहीं है, किसी सही रिवायत से साबित नहीं है।